اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے ہم نے جتنے انبیاء کی طرف وحی کی ہے ان کو یہ سب کو پیغام دیا تھا کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، صرف میری ہی عبادت کریں۔ محترم بھائیو، میں شروع میں توحید کی تھوڑی اہمیت بیان کروں گا اور اس کے بعد توحید کی اقسام بیان کروں گا اور کوشش کروں گا کہ عام فہم ہو، سب کی سمجھ میں آنے والی، کیونکہ روٹین میں یہ تقسیم عوام کی سمجھ میں نہیں آتی۔ توحید واحد سے ہے، واحد کا معنی ہوتا ہے ایک، یعنی اللہ کو ایک سمجھنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے اور ہم اس کے بندے ہیں، غلام ہیں۔ ہم اللہ کے کیا ہیں؟ غلام ہیں۔ ایک ہوتا ہے نوکر، ایک ہوتا ہے غلام، ان میں فرق ہے۔ آپ جاؤ مزدور لینے کے لیے، بازار میں بیٹھے ہوتے ہیں، چل میرے ساتھ، وہ پہلا سوال کرے گا کیا کام ہے، دوسرا سوال کرے گا کیا دو گے۔ لیکن اگر آپ نے غلام خریدا ہو، اس کو آپ کام بتائیں تو وہ پوچھے گا یہ سوال؟ نہیں پوچھے گا۔ تو پھر آپ کیوں کہتے ہو کہ اللہ کیا دے گا، یہ عبادت کی تو کیا دے گا، یہ عمل کیا تو کیا ملے گا؟ ہاں، ایک غلام پیسے سے خریدا ہوتا ہے اور ایک غلام رب نے ہاتھوں سے بنایا ہوا ہے۔ اس کا حق ہے کہ پوچھے مولوی صاحب اس کی کیا فضیلت ہے اور اس کی کیا فضیلت ہے، فضیلت ہوگی تو مانیں گے ورنہ چھوڑ دیں گے۔ بڑے لوگ سوال کرتے ہیں یہ کام کریں تو کیا فضیلت ملے گی، وہ اپنی اوقات کو بھول جاتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں سے بنائے ہوئے غلام ہیں۔ اس نے فرما دیا کرو تو کرو، اپنی اوقات بھول جاتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک شخص کہتا ہے حضرت قربانی کا کیا حکم ہے؟ فرمانے لگے ضحى النبی صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں نے قربانی کی۔ کہتے مجھے پتا کی مگر میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ سنت ہے کہ فرض ہے، کیا ہے؟ کہا میں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے قربانی کی۔ پھر دوسری بار پھر کہتا ہے جی مجھے پتا کی مگر میں حکم پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ تیسری بار فرماتے ہیں تیری عقل ٹھیک ہے، جب میں جو کہہ رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی، ان کے ساتھیوں نے بھی کی، تو بات ختم۔ اب تیرا سوال بنتا ہی نہیں کہ فرض ہے تو کر لیں، نہیں فرض تو نہ کریں، فضیلت ہو تو کر لیں، فضائل نہ ہو تو نہ کریں۔ یہ غلام کا طریقہ کار نہیں ہے۔ تو غلام کا طریقہ یہ ہے کہ رب ذوالجلال جو حکم دیتا چلا جائے وہ کرتا چلا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ہمیں پیدا کیا ہے، وہ ہمارا آقا ہے، تو اس کی ہر بات ماننی چاہیے، یہ ہماری غلامی کا تقاضا ہے۔ جو شخص رب ذوالجلال کی توحید کو اپناتا ہے، لا الہ الا اللہ کو پڑھتا اور اس کو دل سے پڑھتا اور اس پر عمل کرتا ہے اور اس کی نفی نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں ضرور ڈالے گا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا ابو ذر جس نے سچے دل سے کلمہ پڑھ لیا وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ حضرت ابو ذر کہتے ہیں جی اگر چور اور بدکار ہوا تو؟ فرمایا پھر بھی جائے گا۔ ہیں حضرت میں پوچھ رہا ہوں چور اور بدکار ہوا تو؟ فرمایا پھر بھی جائے گا۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول میں پوچھ رہا ہوں اس نے بدکاری کرتا ہو، چوریاں کرتا ہو؟ فرمایا ابو ذر تیری ناک کو مٹی میں ملا کر جنت میں پھر بھی جائے گا۔ دوسری روایت میں فرمایا من قال لا الہ الا اللہ صادقا من قلبہ دخل الجنہ علی ما کان من العمل، عمل جیسے بھی ہوں جنت میں ضرور جائے گا اگر توحید پکی ہوئی تھی۔ تیسری روایت میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کا فرمان ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ قیامت والے دن بندے سے کہے گا بندے اگر یہ ساری کائنات کی دولتیں تجھے دے دی جائیں اور کہا جائے کہ آج جو تیرے اوپر جہنم واجب ہوئی ہے اس سے بچنے کے لیے ساری کائنات کی دولتیں دے دو، تو دے دو گے؟ وہ کہے گا جہاں اللہ بالکل دے دوں گا، میں سب کچھ دے کر اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ فرمائے گا اب تو سب کچھ نہ تیرے پاس ہے اور نہ تیرا قبول ہوگا اور نہ تو دے گا، دنیا میں نے صرف اتنا کہا تھا میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور تو باز نہیں آیا۔ ایک اور حدیث قدسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کا فرمان ہے، بھی درود پڑھ لیا کرو، یا ابن آدم انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، اے آدم زادے اگر تیرے ایک کے گناہوں سے ساری زمین بھر جائے، تیرے ایک کے گناہوں سے، ثم لقیتنی پھر تو میرے سامنے آئے مگر ان گناہوں میں شرک نہ ہو، باقی سارے گناہ ہوں
لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً، میں زمین بھر کے ہی بخشش دے کر تجھے معاف کر کے جنتوں کا وارث بنا دوں گا، بس ایک شرط ہے شرک نہ ہو۔ بخاری شریف میں حدیث ہے کتاب الرقاق میں، جیسے جیسے لوگوں کی سزا پوری ہوتی رہے گی جہنم سے نکال لیا جائے گا توحید والوں کو، شرک والوں کو، کیونکہ شرک کے بارے میں فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، شرک کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اس سے چھوٹے درجے کے گناہ جس کو چاہے گا معاف کر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا جہنم میں ڈالے گا ہی نہیں، معاف کر دے گا، جس کو چاہے گا ڈالنے کے بعد معاف کرتے ہوئے ان کو نکالتا جائے گا۔